بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب امت مسلمہ اور عالم اسلام محبان امامت و ولایت کی خدمت میں عید مباحلہ کی نسبت سے تبریک و مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ اسلام میں ہر اس دن کو سب سے عظیم دن کہا گیا ہے جس میں الہی کارنامہ انسانی معاشرے کی حیات کے لیے اور انسانی معاشرے کی بقا کے لیے انجام پایا ہے، اسے عید کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ یعنی وہ ایسا عظیم دن جس دن الہی عہد اور الہی کارنامہ انسانی بشریت کے لیے اس زمین پر مستقر ہوا ہے اور اس زمین پر قرار پایا ہے۔ عید مباحلہ یا مباحلہ کا دن 24 ذی الحجہ جو کہ عالم بشریت میں بالخصوص تاریخ اسلام میں، نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ بشر میں سب سے اہم ترین دن ہے، کیونکہ اس دن ایک عظیم کارنامہ رونما ہوا ہے۔ تفصیل سے تاریخ اسلام میں بھی بیان ہوا ہے کہ کس طرح سے اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے نجران کے مسیحی اور عیسائی مذہب کی عقیدت رکھنے والے بڑے بزرگ علماء حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں شرفیاب ہوئے۔ شرفیاب ہونے کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حقانیت کے اور الہی منشور کے تمام وہ دعوے اور دلائل سامنے رکھے، لیکن وہ اپنی ہردرمی اور تعصب اور کینے پہ برقرار رہے، لہذا اور اس طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ اپنی حقانیت ثابت کر دے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الیاذ باللہ یعنی جھوٹا ثابت کر دے۔ لہذا ایسے موقع پہ اسلام اور اسلامی تعلیمات میں یہ عظیم کارنامہ قرار پایا کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے جب وحی نازل ہوئی تو اس میں یہی کہا گیا ان کو بلائیے آپ، اگر یہ پہلے فرصت میں گفتگو سے کہانی نہیں ہوتے تو ان کو مباحلہ کے لیے بلائیں، آ کے تضرع کرے خدا کی بارگاہ میں، اور خدا کی بارگاہ میں ایسے افراد کے لیے دعائے بد کی جائیں جو حقانیت پر نہیں ہے، جو حقیقت سے دور ہے۔ لہذا ایک عزم اور پختگی کے ساتھ، یقین اور بصیرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن یہی کام کیا اور انتخاب کیا اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کا، جن کو قرآن نے انفس کے ذریعے سے جنہیں نفس رسول قرار دیا اور جنہیں ابنا کا خطاب دیا۔ ابنا میں ابنا، انفس اور نساء، یہ 3 کیٹیگریز ہیں کہ جن کو انتخاب کرنا تھا، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور اسی طرح سے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور آپ کے فرزندان حسن و حسین علیہ السلام کو انتخاب کیا تاکہ حقانیت کے لیے آ کے میدان مبارزہ میں اپنی حقانیت پیش کرے، اور اس کی دفاع کے لیے ان حضرات، ان ہستیوں کا انتخاب کیا گیا۔ یہ انتخاب بہت ہی اہم انتخاب تھا، چونکہ یہ ایسا ایک میدان تھا اور ایسی میدانی جنگ تھی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے اور ننھے بچے اور معصوم ہستیاں کس طرح سے میدانی مباحلہ میں آئی، اور بنا ان کے مباحلہ ہوتا نجران کے مسیح نے جب ان ہستیوں کو مشاہدہ کیا اور جو اس عرفان سے آگاہ تھے تو انہوں نے مباحلہ کرنے سے منع کیا، اور مباحلہ ہوا، یعنی بنا کسی درواقع سختی کے، بنا کسی مشکلات کے اور بنا کسی بات کیے ہی یہ جنگ، یہ عظیم کارنامہ، اس میں کامیابی ملی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہاں سے ہمیں کچھ درس لینے ہیں، کچھ سبق لینے ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اسلام تنہا نہیں گئے، بلکہ اس جاہلیت کے دور کی رسموں کے اوپر
جو رسمیں بنی ہوئی تھی ان رسموں کو توڑ کے، ان رسموں کو مروڑ کے رسول اسلام نے انتخاب کیا اور ایک خاتون کا انتخاب کیا. اس خاتون کا کوئی وقار نہیں تھا دور جاہلیت میں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا انتخاب کر کے میدان مبارزہ میں لا کے یہ اس جاہلیت کی رسم کو توڑنے کے لیے کافی تھا، اور خواتین کے شرف کو اور خواتین کی برتری کو اور مرتبے کو بلند پیش کرنے کے لیے اور یہ اعزاز خواتین کو دینے کے لیے ان کا انتخاب بہت ہی اہم انتخاب تھا. لہذا جاہلیت کی رسموں کو توڑا. اس طرح سے فرزندان جو بیٹی کے فرزند ہیں ان کو اپنا فرزندگی کا مرتبہ دینا، یہ بھی در واقع جاہلیت کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا تھا. اور اس طریقے سے یہ بھی کر کے دکھایا کہ اجتماعی طور پہ، یعنی اجتماعی کاموں کو اگر عملی شکل دینا ہے تو ایک اجتماعی شکل میں دیا جائے، ایک امت کی شکل میں دیا جائے، اور امت بن کے امت کی خدمت کی جا سکتی ہے، امت بن کے امت کی اصلاح کی جا سکتی ہے، امت بن کے امت کی ترقی کے منازلوں کو طے کیا جا سکتا ہے. یہ سب سے بڑا درس تھا، سب سے بڑا سبق تھا جو ہمیں مبارزے سے ملتا ہے کہ ایک حقیقت، ایک عزم راسخ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ میدان مبارزہ میں آتے ہیں اور اس مبارزے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بھی، اور چونکہ آئندہ ایام محرم بھی نزدیک ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے عملی شکل میں یہی کیا محرم الحرام میں. در واقع یہ مباحلہ اگر لفظی تھا جو 24 ذی الحجہ کو واقع ہوا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے مبارزہ عملی کیا میدان کربلا میں، اور بالکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کے گئے، اپنے ساتھ خواتین کو بھی لے کے گئے. اور وہاں پہ اگر بی بی فاطمہ کا انتخاب ہوا تو یہاں پہ بی بی فاطمہ کی دختر نیک حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیا گیا. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں، یہ ساری حقیقتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اگر وہاں پہ لفظی اور لسانی طور پہ دکھانا تھا، حقانیت دین کو ثابت کرنا تھا، وہاں زبان سے ثابت کیا، اور یہاں پہ اس حقانیت دین اور حقیقت دین کی تثبیت کے لیے اپنا گلا کٹا دیا اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. لہذا مباحلہ اور محرم، مباحلہ اور کربلا، مباحلہ اور عاشورہ، ان کو ہم آپس میں جدا نہ کریں، بلکہ در واقع ایک مرتبہ ہے، ایک کے بعد ایک، یعنی در واقع ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے دین مبین اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کرنے کا. لہذا یہ علمی طور پہ اور لسانی طور پہ یہاں پہ مبارزہ کیا گیا مباحلے میں، لیکن عملی طور پہ میدان کربلا میں مبارزہ کیا گیا. وہاں پہ علمی اور لسانی تکذیب کرنی چاہی نجران کے مسیحیوں نے، لیکن میدان کربلا میں بہت سارے مسلمان نما انسان جمع ہوئے جو عملی طور پہ تکذیب کرنا چاہتے تھے رسول اسلام اور اسلام کی. لہذا یزیدیت وہ پلیدیت تھی، وہ خباثت تھی جو در واقع عملاً تکذیب کرتی تھی دین خدا کی، پیغام رسول اللہ کی. لیکن امام حسین نے مبارزہ کیا، مقابلہ کیا، اور اس طریقے سے اس دن اپنی اس قربانی کے ذریعے سے، اپنی اس اثار کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر دین محمد اور دین الہی کو تثبیت کیا، اور عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے پھر سے ایک حیات بخش پیغام اور حیات بخش منظر ان کے سامنے رکھا. اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام کے اہداف کو سمجھنے کی اور ان ایام کے فلسفے اور حکمتوں کو فہم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.